بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اذان بلالی ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض مدعا کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی، فلک جھپکنے پر جبرائیل امی سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ دوڑ ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے، تاہنوز مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی ہے۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الحان مؤذن مقرر کیا گیا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے کسی اور کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینہ کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جوں ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی جٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر کہے دمے پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے، اور فیضان نبوت کے بل پر ایک نحیف و نزار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے، عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل دہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشک بار تھیں اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت آفتاں و خیزاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وار زارو قطار روتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔
انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا، چاروں طرف سے جانثاروں میں بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جب حضرت بلال اپنے محبوب کے روضہ پر حاضر ہوئے، روتے روتے ہچکیاں بند گئیں، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ جھلک اٹھا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے، عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈب ڈبا آئیں۔ فرمایا وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر سب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام علی مقام کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے، آہوں فقاع سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشیں عورتیں جذبہ بے خودی میں گھر سے باہر نکل آئیں۔ کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال تو آ گئے، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور معاشر برپا ہو گیا۔ پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگیں۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے دل کا غم رستا رہا۔ غم فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آہ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی، جس کے دل کا نور عرش کے قندیل نے مستعار لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب میں ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اے خوشا نصیب کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مشت کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ لاکھوں سلام ہوں حضور کے اس عاشق صادق پر۔